محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، بلکہ پورے مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی میری اصلاح کے لیے قرآن مجید فرقان حمید عنایت فرمایا۔ آج قرآن مجید گھر گھر میں موجود ہے۔ میں نے طالب علمی کے دور سے لے کر اب تک بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید جیسی کوئی کتاب مجھے نظر نہیں آئی۔ قرآن مجید چونکہ ایک اصلاحی کتاب ہے اور اس کے ابتدائی الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں، اس کے اندر ایک تو قرآن مجید اپنا تعارف خود کراتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور اگلی آیت کریمہ 2 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کی، مومنوں کی نشانیاں بتاتے ہیں جن پر یہ قرآن اترا، جن کی اصلاح کے لیے یہ قرآن آیا۔ اب ابتدائی الفاظ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ 3 مختلف باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ قرآن کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یہ کتاب انسان کی، یہ انسان کے الفاظ ہیں، یا اس میں سے کچھ میں مانتا ہوں کچھ نہیں مانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ایک بڑی کڑی شرط رکھ دی اللہ نے کہ قرآن مجید ہر شخص کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ھدی للمتقین، یہ صرف اور صرف ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کی۔ اب یہاں بڑا عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید اگر آیا ہی متقین کے لیے ہے، ہدایت ہی متقین کے لیے ہے، تو پھر گناہگار لوگ کیا کریں؟ یہ ان کی اصلاح تو نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت تو نہیں ہے۔ پہلے متقی کا معنی سمجھنا پڑے گا، پھر جا کر اس آیت کریمہ کی سمجھ آئے گی۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ کوئی غلط کام کرنے سے وہ گھبراتا ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، خوف خدا اگر آ گیا ہے تو وہ تو متقی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے قریب وہی شخص آتا ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا ہے، جس کے دل کے اندر جستجو ہے کچھ سیکھنے کی۔ ہر بندہ تو قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اور جو شخص صرف کلمہ پڑھ کے اور کہے قرآن میری اصلاح کر لے، قرآن میرے لیے ہدایت ہے، نہیں ہو سکتا۔ پہلے قرآن کے قریب آنا پڑے گا۔ آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی شخص اس کو پڑھنا ہی نہ چاہے تو وہ اس کو سمجھے گا کیا؟ بھائی قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں،
تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرے اس فکرے پہ اکثر اعتراض بھی دوست کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا۔ عمل اس وقت ہوگا جب آپ پڑھو گے نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ تو ھدی للمتقین، قرآن متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ الذین، اب اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں قرآن کے تعارف کے بعد اب مومنون کا تعارف ہو رہا ہے، آپ کا میرا تعارف کیا جا رہا ہے کہ قرآن، اب ذرا سمجھے بات کو، قرآن نے تو ویسے تشریح خود ہی کر دی ھدی للمتقین کی، کہ قرآن کس کے لیے ہے، قرآن کس کو ہدایت پہنچاتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، بڑے آسان سے لفظ ہے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ غیب پر ایمان لائے۔ اب غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، میں نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، ہمیں کہا گیا، بتایا گیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جبریل کے ذریعے۔ ہم نے کیا کہا؟ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے۔ یؤمنون بالغیب، یہ پہلی نشانی ہے مومن کی، متقی کی، پرہیزگار کی، کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، قرآن واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن جس ہستی پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا اور میرا نبی ہے، آپ کا اور میرا رہنما ہے، آپ کا اور میرا رہبر ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہم نے غیب پر ایمان لایا۔ اگلی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتا ہو۔ متقی اس وقت کہلائے گا جب نماز کا پابند ہوگا۔ جو شخص نماز کا پابند ہی نہیں وہ متقی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں اس کو قتل کر دو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن نہ کرو، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نماز کا پابند بنائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری نشانی۔ اب تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجھے رزق عطا فرمایا، اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ ہے متقی۔ یار آواز چھوڑ، متقی کیوں ہے؟ خرچ کرنے والا، کیونکہ اس شخص کا اللہ کی ذات پہ ایک پکا بھروسہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور میں اگر اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کروں گا اللہ مجھے اور عطا کرے گا۔ یہ وہ شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ پھر مومنوں کی لسٹ میں کم از کم نہیں آتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک حدیث آج میں نے پڑھی ہے اور میری نظر سے آج پہلی دفعہ گزری ہے۔ حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم تائی کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ فتح مکہ کے وقت یہ دو بہن بھائی عدی بن حاتم اور اس کی ہمشیرہ
صفانہ، یہ پہلے ڈر کے بھاگ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ اس حاتم طائی کا بیٹا ہے عدی، وہ روایت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے کوئی بندہ مستثنا نہیں، کوئی بندہ بچ نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگا، کوئی بندہ مستثنا نہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی ہی ہوگی، اور اللہ سے پھر ملاقات بھی ہوگی۔ اور جب وہ پیشی کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، وہ پھر اپنی بائیں طرف دیکھے گا، اس کو پھر اپنے اعمال نظر آئیں گے، وہ پھر آگے دیکھے گا تو اس کو جہنم کی آگ نظر آئے گی، دائیں طرف دیکھے گا اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آگ سے اگر تم بچنا چاہتے ہو بھلے آدھی کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بات سمجھ نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کھجور کا آدھا دانہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دنیا میں اس آگ سے بچ جاؤ گے۔ دراصل اب ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، جس شخص کو کہو کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، عشر دو، صدقہ دو، تو وہ آگے سے جواب ملتا ہے یار مہنگائی بڑھی ہے، بڑی مہنگائی، یہ جواب آگے سے ملتا ہے، یار بچت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ شیطان ہم سے یہ بات کہلوا رہا ہوتا ہے۔ دوستو اگر 1 روپیہ بھی ہے نا اور اس وقت آپ کے پاس ہے، شیطان کہے گا یار 1 روپے کا کو دینا ہے، اور چھوڑ جب 10 روپے ہوں گے دیں گے، یار دے دینا بھی، نہ 10 آئیں گے نہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ ہوگا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو 1 روپیہ ہے، 58 ہے، 54 ہے، اللہ کی راہ میں اس وقت دے دو۔ یہ مت سوچو کہ آئیں گے تو میں دوں گا، جو ہے وہ دے دو۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کا یا جہنم کی آگ سے بچنے کا بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث، ٹائم بالکل مختصر ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ مسجد میں آیا کریں نا، ایک بات اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بٹھا کر آیا کریں کہ ممکن ہے یہ میری آخری نماز ہو، ممکن ہے اگلی نماز نصیب ہو کہ نہ ہو، کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ سرائکی زبان میں کہتے ہیں نا ساتھ ابھی ساتھ کوئی نہیں، اس سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اکھڑ جائے اس پر آپ کا میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان قیامت والے دن جب اللہ کے ہاں حاضر ہوگا پیشی کے لیے، پیشی سمجھتے ہیں نا،
ایک ہوتی ہے عام حاضری، ایک ہوتی ہے پیشی. ہماری عام حاضری نہیں ہوگی، ہماری پیشی ہوگی. ہم نے ہر بات کا جواب دینا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوال ہوں گے اللہ کی طرف سے ہر بندے کو، ہر انسان کو. یہ 5 کے 5 سوال ہوں گے. باقی اعمال کی جواب دہی علیحدہ ہوگی. یہ 5 سوال ہر بندے سے ہوں گے اور اس کا جواب بھی دینا ہے. ذرا آپ سن لیجیے. پہلا سوال، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو میرے بندے، میں نے تجھے عمر دی تھی، زندگی، تو کہاں خرچ کی؟ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کہاں خرچ کی؟ میرے راستے میں کتنی خرچ کی ہے اور باقی کتنی خرچ کی ہے، کہاں خرچ کی ہے؟ اور اسی کے ساتھ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تجھے صحت دی تھی، وہ صحت یعنی جوانی، وہ کہاں برباد کی؟ یقین جانیے جب یہ حدیث سامنے آتی ہے اپنی تو جھولی خالی نظر آتی ہے. کیا جواب دیں رب کو؟ جب طاقت تھی اور مسجد کے نزدیک نہیں آتے تھے، اب جب بیمار ہوئے، بڑھاپا آ گیا، اب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دوستو یہ بہت بڑا سخت سوال ہے. عمر کہاں خرچ کی؟ سوچ لو. آج جو سانسیں میسر ہیں اس سوال کا جواب تلاش کر لو کہ ہم نے رب کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ میں نے زندگی کہاں خرچ کی. دوسرا سوال، میں نے تجھے علم دیا تھا، اس علم پر عمل کیا؟ اب آپ کہیں گے ہم تو پڑھے ہوئے نہیں، لیکن ہمیں کیا پتا. یہ کوئی آج کے دور میں کوئی شخص یہ سوال نہیں کر سکتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں جانتا نہیں. بھائی تجھے کس نے منع کیا ہے؟ علم. اور میں ویسے جو اس کو سمجھا ہوں، ایک تو وہ ایک علم ہے، میں سمجھاؤں اللہ نے آپ کو مجھے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سوچنے کی طاقت دی ہے. ہم نے اس دماغ سے کبھی کام لیا؟ اس عقل سے کام لیا ہے؟ او یار ایک ہی بات سوچ لو کہ میں پیدا ہوا تھا چھوٹا سا تھا، آج میں جوان ہو گیا ہوں، تو مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، تو اس کا جواب تو دینا ہے کہ نہیں دینا. تیسرا سوال، یہ بھی بڑا سخت سوال. اس سوال کے 2 حصے. مال کیسے کمایا؟ پیسہ جو تیرے پاس دولت ہے وہ تو نے کیسے کمائی؟ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اب حرام کے تو ہزاروں طریقے ہیں. ایک بات. اب اسی کا دوسرا سوال، جو مال تیرے پاس آیا وہ خرچ کہاں کیا؟ یاد رکھیے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے قیامت والے دن. یہ ابتدائی 5 سوالوں میں یہ پہلا سوال ہے، یہ تیسرا سوال ہے. مال کیسے کمایا اور مال خرچ کہاں کیا؟ اور 5واں سوال، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے او میرے بندے، میں نے تجھے خوبصورت اعضاء دیے، آنکھ دی، ہاتھ دی، پاؤں دی، تو نے ان کا استعمال کیسے کیا؟ 5 سوال. اب ذرا غور کریں. عمر کہاں گزاری ہے؟ سوال کا جواب تو بھائی سوچ لو. علم حاصل کیا، کیا عمل کیا اس پر؟ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ 2 سوال یہ ہو گئے.
اور آخری سوال کہ میں نے تجھے یہ ہاتھ پاؤں سلامت دیے، ان کا استعمال کہاں کیا؟ چوریاں کی، ڈکیتیاں کی؟ یار کتنی خوبصورت یہ زبان دی، اس کا استعمال کیسے کیا؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس، ڈھونڈو، تلاش کرو، قیامت والے دن ہم نے ان کا جواب دینا۔ کہ روزہ قریب رہی محمد، کہ روزہ قریب رہی محمد، کہ روزہ قریب